الله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم المولى، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، على أشرف المكين والأشجع المتين، حبيب إله العالمين، مولانا ومولى الكونين، رسول الثقلين، جد الحسن والحسين، في السماء اسمه أحمد، وفي الأرض بالقاسم محمد، وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين المكرمين الغداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وخطابه العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. مومنین کی گزارش ہے کہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم بریر حسین ابن مقبول حسین اور مرحومہ کلثوم بی بی بنت محبوب علی کی روح کو اظہار فرما. صلوات بر محمد وعلی محمد. مومنین کرام، عرض خدمت پہلے یہ ہو جائے کہ آج ماہ رمضان مبارک کی 6واں دن تھا جو گزر گیا ہے. انشاءاللہ کل کا دن جو آنے والا ہے وہ ماہ رمضان المبارک کا 7واں دن ہوگا، اور اس ماہ رمضان مبارک کے 7ویں دن میں جو روزے دار کو خدا کی طرف سے تحفہ ملنے والا ہے، جو جزا اور ثواب ملنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم، اور یہ زبانی جناب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک میں 7ویں دن روزہ رکھنے کا ثواب یہ ہے کہ پروردگار عالم 7ویں دن تم کو جنت النعیم، جو جنت کی اقسام میں سے ایک قسم ہے، اس جنت النعیم میں 40,000 شہیدوں اور 40,000 صدیقین کا ثواب عنایت فرمائے گا. یہ پروردگار عالم کا طرف سے تحفہ ہے ماہ رمضان مبارک میں روزہ رکھنے والے کے لیے اور 7ویں دن کے روزہ رکھنے والے کے. مومنین کرام، پروردگار عالم نے انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری کیا، اس کے بعد امام معصومین علیہ السلام کا سلسلہ
کہ جب رسول خدا آئے اس کے بعد پھر ہر ایک نبی آیا، آ کے اس نے ہدایت کی اور پھر واپس گیا۔ مومنین کرام، رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دنوں میں جو خطبہ منسوب ہے رسول خدا سے وہ یہ ہے کہ، اور اس کے راوی جو ہے وہ ہیں جناب ابن عباس۔ نام سنا ہوگا آپ نے ابن عباس کا۔ یہ ابن عباس مفسر ہیں، مفسر قرآن ہیں، اور آپ نے ان سے روایت سنی ہوگی۔ کیا آنے کے بعد کہا کہ مولائے کائنات کے پاس پوچھا کہ یا علی بسم اللہ، مثلا قرآن کی تفسیر بیان فرمائے، تو بسم اللہ کی تفسیر شروع کی اور پوری رات بیت گئی۔ پھر فرمایا کہ جو ہے وہ حدیث کہ جو کچھ پورے اس دنیا و ما فیہا میں موجود ہے وہ اس قرآن میں موجود ہے، چاروں کتابیں موجود ہیں، سارے کی چاروں کتابیں جو ہے آسمانی کتابیں، ان سب کے مطالب قرآن میں، قرآن کی مطالب سورہ بقرہ میں، سورہ بقرہ کے مطالب جو ہے وہ بسم اللہ میں، سورہ الحمد میں، اور سورہ الحمد کے سارے مطالب بسم اللہ میں، اور بسم اللہ کے سارے مطالب با میں، اور با کے سارے مطالب وہ با کے نقطے میں، اور انا نقطہ جی تحت البا، یہ آپ نے اور میں اس بے کے نیچے کا نقطہ ہوں، یہ آپ نے سنا ہوگا۔ یہ ابن عباس ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول خدا کے زمانے میں رحلت سے پہلے یہ آخری خطبہ تھا جو رسول خدا نے بیان کیا، اور اس میں رسول خدا، اور یہ روایت جو ہے آپ کو شیخ صدوق علیہ رحمہ کی کتاب ہے ایک باقاعدہ، اس کا اردو ترجمہ بھی ہے، اور ہندی کا تو نہیں معلوم لیکن ہاں عربی میں تو لکھی گئی ہے، اس کا فارسی ترجمہ بھی موجود ہے، اردو ترجمہ موجود ہے، باقاعدہ جاننے والے، سمجھنے والے، پڑھنے والے میرے پاس موجود ہے، مجھ سے لے سکتے ہیں۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں ثواب الاعمال اور عقاب الاعمال، کتاب کا نام ہے، شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے لکھی ہے اس کو۔ اس میں یہ کتاب الاعمال اور ثواب الاعمال کے نام سے کتاب ہے۔ اس میں کیا؟ اس میں موجود ہے کہ انسان کے عمل کا کیا ثواب ہے، مثلا لا الہ الا اللہ پڑھنے کا کیا ثواب ہے، سبحان اللہ پڑھنے کا کیا ثواب ہے، صلوات پڑھنے کا کیا ثواب ہے، تسبیح پڑھنے کا کیا ثواب ہے، 100 تسبیح پڑھنے کا کیا ثواب ہے، 40 مرتبہ یہ عمل پڑھنے کا کیا ثواب ہے، قرآن پڑھنے کا کیا، سارے ثواب موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی موجود ہے یہ گناہ کرنے کا کیا سزا ہے، اس گناہ کا کیا سزا ہے، جھوٹ بولنے کی کیا سزا ہے، آپس میں لڑوانے کی کیا سزا ہے، اختلاف پھیلانے کی کیا سزا ہے، یہ کیا سزا ہے، غلط نکاح ڈالنے کی کیا سزا ہے، ہر ایک سزائیں اس میں لکھی ہوئی ہیں۔ اس کا نام ہے ثواب الاعمال اور عقاب الاعمال، کتاب کا نام ہے۔ ذہن گرامی، وہ کتاب جو ہے وہ موجود ہے، اردو میں بھی موجود، وہیں سے جو ہے رسول کا خطبہ موجود ہے۔ رسول خدا نے اپنے، ابن عباس بیان فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے اپنے رحلت سے پہلے یہ آخری خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں رسول خدا نے انسان کے عمل کے آثار کو بیان فرمایا، عمل کے آثار کو 110 پوائنٹس کو بیان کیا رسول خدا نے۔ انشاءاللہ اگر آپ میں سننے کی ہمت ہے انشاءاللہ کہ ہوگی، اور مجھے سنانے کی ہمت ہے انشاءاللہ کہ ہوگی، تو ہم اس پورے تمام کو دیکھیں گے اور سمجھیں گے، اور اس کے ذریعے سے، حدیث رسول کے ذریعے سے اپنی زندگی کو اور اپنی آخرت کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش ہم کریں گے۔ بس آپ سے گزارش ہے کہ امانت داری کا ثبوت نہ دیجیے گا۔ جی میں اپنے اس جملے کی وضاحت کر رہا ہوں، امانت داری کا ثبوت کیا ہے؟ ہمارا مجمع مومن کا جو ہے، چاہے جہاں کا ہو، چاہے جہاں کا ہو، اکثریت جو ہے وہ بڑا امانت دار ہے، یعنی جو سنتا ہے، جہاں سے سنتا ہے وہیں چھوڑ کے اٹھ جاتا ہے۔ جی اللہ نے 2 کان دیے ہیں، مولوی کو زبان دی ہے، وہ بولے گا، ہم سنیں گے، اڑائیں گے۔
جو چیز جہاں سے سنی ہمارے ساتھ وہیں رکھی پھر اڑ گیا، پھر باہر چلا گیا. وغیرہ میں ایسے کیا ہوتا کہ جو ہے انسان جو ہے وہ مسجد میں بعض و نصیحت سنے پھر باہر جا کے جھگڑا شروع کر دے. اس کا جو سنا تھا وہ صرف سنا تھا، لیکن گزارش آپ سے آپ صرف سنیے گا نہیں، اس کو اپنے ذہن کے اندر محفوظ کیجیے گا اور سوچیے گا کہ کیا ہم اس پہ عمل کر سکتے ہیں، فائدہ ہے ہمارا کہ نہیں ہے اس فائدے. تو رسول خدا نے جب یہ بیان فرمایا تو جناب عباس ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت جو ہے ان کا نام پورا عبداللہ ابن عباس ہے، نام عبداللہ ہے، مشہور ابن عباس کے نام سے، ان کے بابا کا نام عباس ہے. خیر جناب یہ فرماتے ہیں کہ جب رسول خدا نے یہ حدیث ارشاد فرمائی تو مجمع بھرا ہوا تھا، پوری مسجد فل تھی، ایسی نہیں تھی، مطلب ایسی نہیں تھی، بالکل مجمع فل تھا. اور فرماتے ہیں کہ ایسا مجمع فل تھا کہ رسول خدا نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ. اور جیسے ہمیں آیا تو بس جب محرم میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو ہے جب مجمع ہو جاتا ہے باہر کھڑے ہوتے ہیں تو اشارہ کیا جاتا تھوڑا آگے بڑھا دیجیے، خالی جگہ ہے آپ تو تھوڑا آگے آ جائیے، تو وہ آگے آ جاتے ہیں. تو رسول خدا نے 3 مرتبہ بیان فرمایا. ایک چیز یہ. پھر دوسری بات فرماتے ہیں کہ جب رسول خدا یہ حدیث ارشاد فرما رہے تھے تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے. وہ جو ڈائریکٹ رسول کی زبانی یہ حدیث سن رہے تھے اور رسول خدا بیان کر رہے تھے، اور بیان وہ کہتے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے، ہمارے دل کانپ رہے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے اس حدیث کے سننے کی وجہ سے، صرف سننے کی وجہ سے. تو کتنی بابرکت و نورانی حدیث ہے یہ کہ جس کے بیان کرنے کا شرف مجھے حاصل ہو رہا ہے اور بہرحال آپ کے سننے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. عمل کی بات آپ جانیں اور آپ کو خدا جانے. جی جناب علی ابن عباس کہتے ہیں 3 مرتبہ کہا آگے آ جاتا. آپ دیکھیں کہ جو ہے بہت سی جگہوں پہ کیا ہوتا ہے کہ کچھ منہ لگے افراد ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ زیادہ اٹھنے بیٹھنے لگ جائیں تو کیا ہوتا ہے ان سے تھوڑا سا ہل جاتے ہیں، ہل مل جاتے ہیں، تو وہ کچھ زیادہ باتیں کر لیتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ہم زیادہ اظہار کریں. کیا ہوتا کیا ان میں جائیں گے؟ ہوتا یہ ہے کہ وہ مجموعے کو بتائیں کہ ہم سے زیادہ یہ ٹچ میں ہیں. ایسی رسول خدا سے باقاعدہ اللہ نے قرآن کیا کہ رسول اگر آپ نرم لہجہ اور نرم کلام اور با اخلاق نہ ہوتے تو یہ افراد آپ کے پاس نہ بیٹھتے. افراد جو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے یہ آپ کے نرم لہجہ، بہترین کلام، اخلاق کی وجہ سے آپ کے پاس ہے. یہ رسول نے ارشاد فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اخلاق کی بلندیاں بتانے کے لیے اللہ نے مجھے بیان فرمایا. اب وہ اخلاق بہت سے واقعات انشاءاللہ اگر موقع رہا تو آپ کے درمیان ایک ایک بیان کریں گے، آپ سنیے گا انشاءاللہ. کہ رسول اللہ نے فرمایا تو میں نے کہا، وہ ایک صاحب کھڑے انہوں نے کہا یا رسول اللہ. اب رسول اللہ نے ارشاد فرمایا دیکھو سنو غور سے سنو. جب 3 مرتبہ کہہ چکے آگے آؤ تو رسول نے فرمایا دیکھو سنو غور سے سنو. جب بھی مجلس وعظ و نصیحت ہوتی ہے تو وہاں آپ تنہا نہیں ہوتے ہیں بلکہ فرشتے آپ کے ساتھ آتے ہیں. اب وہ لگے منہ لگے افراد کھڑے ہوئے سرکار یہ ارشاد فرمائے فرشتے جب آتے ہیں تو کہاں بیٹھتے ہیں؟ کہاں بیٹھتے ہیں؟ ہمارے آگے بیٹھتے ہیں یا ہمارے پیچھے بیٹھتے ہیں؟ ان کے ذہن میں یہی تھا کہ 2 چیزیں، یا تو آگے جگہ ہوگی آگے بیٹھیں گے یا پیچھے بیٹھیں. کہاں بیٹھتے ہیں رسول خدا؟ ارشاد فرماتے ہیں جب بھی مجلس وعظ و نصیحت ہوتی ہے، جب بھی مجلس حسین برپا ہوتی ہے، جب بھی مجلس فضائل اہل بیت مجلس برپا ہوتی ہے، اس وقت فرشتے آتے ہیں اور فرشتے آتے ہوئے آپ کے نہ آگے بیٹھتے نہ پیچھے. وَهُوَ یجلسون یمینوں کا وہ یساروں کا، وہ تمہارے دائنے بیٹھتے ہیں وہ تمہارے بائیں بیٹھتے ہیں. جی لہذا کوئی اجنبی اگر آپ کے دائنے یا بائیں آ کے بیٹھ جائے تو یہ نہ سوچیے گا پتہ نہیں کون آ گیا. ہو سکتا ہے اللہ نے فرشتے کو بھیجا ہے، وہ اس کی شکل میں مشکل ہو کے وہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. یہ فرشتے کو دیکھنا بھی ایک کمال ہے. ایک مدد مل کے درود پڑھ دیں محمد والے محمد. جی آمین. اب رسول نے فرمایا ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں انشاءاللہ ایک ایک کر کے باتیں بیان ہو. کل ارشاد فرمایا تھا، آپ سامنے عرض ہوا تھا کہ ہم بیان کریں گے کہ انسان کے
والدین کی خدمت کے کیا اثرات ہیں. پھر اس کے بعد رسول کی حدیث مسلسل ایک کے بعد آپ کے درمیان بیان ہوگا جہاں تک بھی پہنچ سکے انشاءاللہ. پھر اس کے بعد کبھی توفیق ہوگی تو آپ کے درمیان پھر عرض ہوگا انشاءاللہ اس موضوعات پر. کہ آپ دیکھیں کہ قرآن حکیم میں باقاعدہ بیان ہوا. سورہ بقرہ میں نے کہا اس کی آپ کے سامنے سورہ بقرہ باقاعدہ اسی بات پر ہے. اور بہت سے موضوعات ہیں باقاعدہ سورہ قرآن میں، لیکن وہ موضوعات میں سے ایک موضوع یہ بھی ہے، توجہ کریں گے. وہ کیا موضوع ہے؟ وہ یہ موضوع ہے کہ ایک خاندان رہتا تھا. یہ قوم بنی اسرائیل کے واقعات میں سے ایک خاندان رہتا تھا. ان کا بیٹا یہ گاؤں میں رہتا تھا، ان کا بیٹا شہر میں جو ہے جو اس زمانے شہر تھا اس شہر میں کاروبار کرتا تھا، بزنس کرتا. اچھا خاصا بہترین بزنس تھا اس کا. جب وہ بزنس زیادہ بڑھا تو بیٹا گاؤں آیا اور بابا سے کہا کہ بابا آپ تجربے کار ہیں، میں چاہتا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے اور آپ بیٹھیں گے تو تھوڑا مجھے اور تجربہ حاصل ہوگا، کاروبار کے نشیب و فراغ نقصانات سے میں بچوں گا، آپ بیٹھے رہیں. ارے بیٹا تم جاؤ کام کرو، تم جاؤ اپنا سنبھالو، مجھے یہیں گاؤں میں رہنے دو. کہ نہیں بابا آپ چلیے میرے ساتھ. اب ایک بیٹا گاؤں میں، ایک ماں اور گھر، اور ایک بیٹا شہر میں، اور یہ بات لے کے گئے. جانے کے بعد جو ہے زندگی بسر ہونے لگی. توجہ چاہتا ہوں خاص واقعات پہ. زندگی بسر ہونے لگی. اب اس کے بعد ایک مرتبہ یہ ہوا کہ گرمیوں کا دن تھا اور بیٹا باہر گیا تھا کاروبار سلسلے میں. ایک پارٹی آئی. جی پارٹی آپ سمجھتے سب آپ ہی کی زبان ہے. جی پارٹی آئی تو ابا حضور جو ہے غلہ جس میں پیسہ رکھا رہتا ہے اس پہ اوپر سر رکھ کے ابا سو رہے تھے. جی سر رکھ کے سو رہے تھے. اب اس کے بعد جو ہے اب یہاں پہ دیکھیں ہر ایک جگہ پر ہمیں یہ دیکھنا ہے یہ واقعے کے اندر کیا موجود ہے اور ہم کہاں پر ہیں. یہ واقعہ ہم سے کیا چاہ رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں. اس واقعے میں ہمارے لیے کیا درس ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے. جی جناب عالی. اب جو ہے وہ سو رہے تھے. واقعات رہیے بیچ میں کبھی پوچھ سکتا ہوں کہ میں بھول گیا مجھے بتائیے میں کہاں تھا. یار آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ کہاں پر تھے، لہذا بالکل ہر ایک پوائنٹ کو غور سے سنیں. تو جناب عالی ہوا کیا، سو رہے تھے، پارٹی آئی، بیٹے کو بلایا گیا تو پارٹی میں ان کا مال کچھ زیادہ پسند آیا. ان کا کہا تمہارے گودام میں جتنا بھی مال ہے، جتنا بھی سامان ہے ہم سب خریدتے ہیں. ڈیل ہو گئی، سیٹ ہو گیا، پیسے راضی ہو گئے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کچھ دیر بیٹھیں. پارٹی کا ہم بیٹھنے نہیں آئے، ہم کو پورے شہر کا دورہ کرنا ہے. جہاں جہاں سامان ہم کو آپ کا سامان پسند آیا ہم نے پورا لے لیا، ہم کو سامان دو ہم چلے. انہوں نے کہا کہ سامان تو ابھی نہیں مل پائے گا. ڈیل ہو گئی، فکس ہو گیا، فائنل پیسہ لیجئے، پیسہ رکھا ہو پیسہ لیجئے اور سامان دیجئے. میں نے کہا نہیں سامان ابھی نہیں مل پائے گا، کچھ تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا. کیوں، وجہ کیا؟ کہ وہ جو لیٹے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں، ہاں کون ہے وہ؟ کہا وہ میرے بابا ہے، والد صاحب ہیں میرے، لیٹے ہوئے ہیں. اچھا ٹھیک لیٹے ہوئے، پھر اس ہماری ڈیل سے ان کا کیا تعلق؟ سو رہے ہیں، سونے دیجیے ان کو، اپنا ان کو جگانے کی ضرورت نہیں ہے. کہا نہیں، وجہ یہ ہے کہ گوڈاؤن کی ساری چابیاں اس صندوقچی میں ہیں. جی اس میں ہے. تو کیا ہوا، اٹھاؤ اور نکالو اور دو ہم کو، ہم جائیں. کہا نہیں یہ پاسبل نہیں، یہ پاسبل نہیں. تو ہم ڈیل کینسل کر دیں گے. تو آپ کینسل کر دیں لیکن ابا کی نیند خراب نہیں ہوگی. ہمارے کیا ٹی وی چلے گی، ابا سوئیں چاہے نہ سوئیں. جی یہ بلند آواز سے اب گانا تو نہ کہوں، نو چلے گا، ابا سوئیں چاہے نہ سوئیں. اماں ڈسٹرب ہوں کچھ بھی ہو، ابا رات بھر جائیں کچھ ہو، کوئی مشکل پریشان ہو کچھ بھی ہو، ہم کو تو یہ کام کرنا ہے، چاہے ابا کو برا چاہے اماں کو برا لگے. ہمارے یہ حالات ہیں. ہمارے مطلب سماج کی بات کر رہا ہوں، آپ اپنے آپ کو مت دیجیے گا. اگر ایسا کچھ ہمارے اندر موجود ہے تو ہمیں اس کا سدھار کرنا چاہیے. انہوں نے کہا ابا تو نہیں اٹھیں گے، ڈیل کینسل ہو جائے گی. ہو جائے گا کینسل، کوئی مشکل نہیں، ہو جائے کینسل، لیکن ابا کو نہیں اٹھائیں گے. اب جناب عالی ادھر پارٹی ڈیل کینسل کر کے قدم اٹھا کے باہر رکھا، ادھر ابا اٹھ گئے.
ادھر ابا اٹھ گئے، دیکھا کہ پارٹی جا رہی باہر، اب بیٹے کو بلایا، بیٹھو کیا ہوا؟ کہا کچھ نہیں، سب ٹھیک ہے۔ نہیں بتاؤ ہوا کیا؟ کہا ابا وہ ایک پارٹی آئی تھی، ڈیل ہو گئی تھی، اچھا پیسہ دے رہی تھی۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا کچھ نہیں، انشاءاللہ اللہ اور دے گا جو ہے۔ نہیں بتاؤ کیا ہوا؟ جی بتاؤ کیا ہوا؟ اس نے کہا آپ سو رہے تھے، چابیاں جو ہے گلے میں تھی، کہا مجھے اٹھا دیتے۔ کہا نہیں سکتا ابا، مجھے آپ بھی پیارے ہیں، آپ کی نیند بھی پیاری ہے، مجھے نہیں ایسا پیسہ ہے کہ میں جو ہے اس کو لوں اور اس کے بعد نہیں، آپ کی نیند مجھے پیاری ہے۔ ابا نے سنا، ابا کا دل بھرا ہے، ہاتھ اٹھایا، کہ پروردگارا اس کو اتنا دے، یعنی باپ کی خدمت آپ کریں تو باپ دعا بھی دیتا ہے، جب باپ دعا دیتا ہے تو باپ اور ماں کی دعا دل سے نکلتی ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، جی قبول کرتا ہے۔ اب جناب عالی ابا نے کہا کہ پروردگار اس کو اتنا دے کہ اس کی نسلیں بھی بیٹھی رہیں، کوئی کاروبار نہ کریں اور کام ان کا چلتا رہے۔ ابا نے دعا کر دیا، دعا قبول ہو گئی۔ کیسے ہوئی؟ گاؤں میں، اب آئیں گاؤں میں، دوسرا سین ہے گاؤں میں۔ ایک قبیلے کے فرد نے دوسرے قبیلے کے فرد کو قتل کیا اور قتل کرنے کا ایک جگہ ڈال دیا۔ جس قبیلے میں وہ لاش ڈالی تھی اسی قبیلے کا ایک قصائی گائے کو ذبح کر کے، ذبح گائے بھینس جو بھی ہے، ذبح کر کے جو ہے چھری ہاتھ میں لیے ضروریت سے فارغ ہونے کے لیے اسی جھاڑی کے بغل میں، اس کو نہیں پتا کہ اس جھاڑی کو ادھر کیا پڑا ہے، وہ ادھر اپنا فارغ ہونے لگے۔ مجمع آ گیا، لاش دیکھی، بغل میں ان کو دیکھا، ہاتھ میں چھری دیکھی۔ اس زمانے کو ڈی این اے ٹیسٹ تو تھا نہیں کہ لاش کا اور اس کا جانور کا ڈی این اے خون ٹیسٹ ہو جائے اور معلوم ہو جائے کہ جو ہے یہ کون ہے یہ کون ہے۔ پکڑ لیا ان کو، کہا تم نے مارا۔ اب یہ حیرت سے دیکھے وہاں یہ پڑا ہے، ادھر وہ جانور پڑا ہے، ہاتھ میں چھری ہے، خون ہے۔ اب انہوں نے کہا کیا کہیں، تو چپ چاپ آگے بڑھے۔ آگے بڑھے لے کے جیسی اس زمانے کا نبی پیغمبر، اس زمانے کا اللہ جس کو مبعوث کیا تھا وہ موجود تھے۔ میں نے کہا یا نبی اللہ میرا فیصلہ کیجیے۔ کہا کیا وجہ، تم نے قتل نہیں کیا، تم نے کیا کہا؟ میں کیا کرتا، سارے ثبوت میرے خلاف تھے، ان سے میں کہتا تو الٹا مار پڑتی، کچھ ہوتا نہیں تھے، میں چپ چاپ رہا۔ آگے آپ موجود ہیں، آپ جانتے ہیں حقیقت کیا ہے۔ نبی خدا نے کہا رکو، اللہ کچھ اس میں فیصلہ کرنا چاہتا۔ کہا ٹھیک ہے، ان کو لے جا کے کمرے بند کر دیا، کہیں بھاگ نہ جائے۔ اب قوم آئی نبی خدا کے پاس، یا نبی اللہ کیا کریں؟ کہا دیکھو جیسا سوچ رہے ہو ویسا نہیں ہے، اور جیسا نہیں سوچ رہے ہو ویسا ہے۔ کہا سرکار ہمیں تو ثبوت چاہیے، ہمیں ثبوت چاہیے۔ کہا ٹھیک نو پرابلم، ثبوت ملے گا۔ اللہ یہ کہتا ہے آپ ایک گائے ذبح کیجیے، جی آپ ایک گائے ذبح کیجیے، اور ذبح کرنے کے بعد اس کے سر کو اس مقتول کے سر سے ملائیے، اس سے آواز نکلے گی اور یہ خود بتائے گا اس کا قاتل کون۔ ختم ہو گیا تھا فیصلہ، آسان یہ تھا، جاتے ایک گائے پکڑتے ذبح کرتے اپنا سر ملاتے ہو جاتا۔ لیکن وہ قوم کے جو نبی کا کہنا مان جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب قوم نے کہا کہ یا نبی اللہ وہ گائے کیسی ہو، اس کا کلر کیسا ہو، اس کے صفات کیسے ہوں۔ اب باقاعدہ 8 سے 10 آیتیں موجود ہیں قرآن حکیم میں۔ کیسی گائے ہو؟ کا پیلی گائے ہو، اور ایسی گائے ہو کہ اس کو دہا نہ گیا ہو، اور ایسی گائے ہو کہ اس کا بچڑا بھی ہو لیکن دہا نہ گیا ہو، اس کو جی استعمال نہ ہوئی ہو، دیکھنے میں بہت اچھی اور بھلی معلوم ہو۔ اب گھوم پھر کے ان کو معلوم ہوا وہی گھر جس کے باپ نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی تھی، اور اس کی ماں ایک بیٹا اور گھر، اسی گھر میں گائے موجود تھی۔ ان سے گئے کا دیکھا بالکل وہی سارے صفات جو نبی خدا نے بیان کیے، وہ سارے صفات موجود ہیں۔ اللہ اپنے بندے تک جزا پہنچانے کے لیے کیسے حالات سازگار کر رہا ہے، جی حالات سازگار ہو رہے ہیں، یہ بن رہے حالات کہ باپ کی دعا قبول ہو جائے، اور اس جو مظلوم ہے بیچارہ جس کو قتل کے جرم میں بھائی اس کی خلاصی ہو جائے، چھٹکارا مل جائے، اور اصل قاتل جو بھاگا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں ایک واقعے سے اللہ کتنے مسائل کو حل کر رہا ہے،
ایک آدمی چلا جا رہا ہے، پھسل کے گرا، جب پھسل کے گرا، اب وہ پھسل کے گرا ہے، اس کے چوٹ لگی ہے، اس ایک واقعے سے کئی افراد کا امتحان ہو رہا ہے۔ آپ گرتے ہوئے انسان کو اٹھا رہے ہیں یا کھڑے ہنس رہے ہیں، آپ کھڑے دیکھ رہے ہیں یا اس کو بڑھ کے سہارا دے رہے ہیں یا اس کی اور ویڈیو بنا رہے ہیں بیٹھ کے کہ جو ہے کیسے گرا ہوا، ایسے منہ بنا ویسے منہ بنا۔ یہ کیا امتحان؟ اللہ ایک ہی واقعے سے کئی مسائل کو حل کرتا ہے۔ اب جناب علی پہنچے قوم، انہوں نے کہا کہ جو ہمیں گائے چاہیے، کہ نہیں مالک تو وہاں شہر سے ان کو بلاتے ہیں، بلایا گیا، بھائی بیٹا باپ کو لے کے آیا شہر سے، اب گھر میں آئے بیٹھے، پھر قوم پہنچی، قوم آئی، قوم نے کہا کہ جو ہے بھائی یہ گائے چاہیے۔ اب بہرحال باپ نے کہا، شوہر نے کہا کہ میں نے اس گائے کو مالکن جو ہے میں نے اپنی اہلیہ کو قرار دیا، وہ جانے ان کا کام جانے، وہ بیچیں گے تو لے لو۔ بیٹے سے کہا، بیٹا گیا اماں سے کہا اماں یہ گائے یعنی صفات کی ہے، یہ حالات مانگنے آئے۔ کہا ٹھیک ہے بیٹا، کہہ دو 1000 روپے کی ہے۔ جی حالات دیکھ کے دام بڑھ گئے، ہمارے بھی ایسے ہو گئے، 1000 روپے کی ہے۔ کہا اتنی چھوٹی گائے کہ 1000 روپے جو ہے وہ بہت مہنگا ہے، ایسا ہے۔ وہ قوم پھر پیچھے پلٹی، پھر پلٹ کے نہیں کم کراؤ کم کراؤ کم کراؤ، بھائی یہ جو ہے ہم سب تمہارے قوم کے ہیں، یہ ہیں، اور جیسی یہ بات کہی، اور اس کا پھر اب بیٹا کیا کہنے لگا کہ اماں وہ کہہ رہے کم کر دو۔ کہا بیٹا کہہ دو 2000 کی، کہا 2000 کی۔ کہا ادھر آئے، کہا کیا ہوا کم کیا؟ کہا ہاں کم کر دیا 2000 کی۔ تو ابھی ایک ہی نہیں تھے 2000 کا، نہیں بھیا پھر جاؤ کو، پھر جا کر بیٹا کہہ دو 4000 کی۔ ادھر سے کم کا سوال ہوتا رہا، ادھر سے ہر نمبر کا ڈبل ہوتا رہا، یہاں تک کہ اماں نے کہا کہ ایسا ہے اب تو کچھ کم کی بات نہیں ہوگی، اب یہ وعدہ کرو کہ ذبح کرنے کے بعد گائے کی کھال بھر کے فوراً ہمیں چاہیے، وہ بعد میں مسئلہ حل کرنا دیکھا جائے گا، فوراً جو ہے گائے کی کھال بھر کے سونا ہمیں دو گے تب یہ گائے تمہاری۔ اب کچھ نے کہا کہ کم، کچھ نے کہا بس کرو اب کم نہ کرانا۔ اب یہ محترمہ کیا مانگ لے کچھ پتہ نہیں، سب نے وعدہ کیا، گائے کو ذبح کیا۔ اب جانتے ہیں جو چیز نئی نویلی ہوتی ہے، جو نیا چمڑا ہوتا ہے، وہ باہر پڑنے پہ پھیلتا، سوکھنے کے بعد وہ کڑا ہو جاتا ہے۔ میں کہا فوراً چاہیے، اور سلا اس کے بعد لٹکا دیا، ابھی سونا بھرتے چلے گئے، وہ بھرتے چلے گئے، وہ پھیلتا چلا گیا، اور جو اللہ کو منظور ہے جب سونا بھر گیا، بھر کے ان کو دے دیا، دیجیے آپ۔ اب ادھر سے ان کو گائے ذبح کر کے اس کو سر لگایا، جیسے سر ملایا ویسی جو ہے کیا ہوا، اس نے بتایا میرا مقصود یہ نہیں ہے، میرا قاتل کسی دوسرے قبیلے کا، اس کو پکڑ کے لایا، اس کو سزا کیا، جو ہوا مرحلہ ہو گیا۔ لیکن یہاں کیا بات ہوئی، ایک باپ نے اپنے بیٹے کے احترام والد کے احترام کرنے کے بنا پر جو دعا دی تھی، اللہ نے اس دعا کو قبول فرمایا، اللہ نے اس دعا کو قبول فرمایا، اور قبول اس انداز میں کیا کہ جو مانگا وہ اللہ نے دے دیا۔ اب یہ مرحلہ ہمارے لیے سبق کیا اس واقعے میں؟ ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کا احترام کریں، خصوصاً اپنے والدین کا احترام کریں، کلام کرنے میں احترام ہو، دیکھنے میں احترام ہو، کھڑے ہونے میں احترام ہو۔ 4 لوگ، 4 افراد، بس ختم ہوا، 4 افراد سفر پر نکلے، کل ایک کا ذکر کرنا ہے، باقی 3 کو انشاءاللہ بعد میں۔ کیا 4 افراد سفر کے لیے نکلے، بہت تیز بارش ہوئی، بارش سے بچنے کے لیے ایک غار میں، پہاڑ کے کھوج اس کے غار میں جا کے بیٹھ گئے، اور اس کے بارش کی وجہ سے ایک پتھر دھڑ رہا تھا اوپر سے آیا اور بالکل بند ہو گیا، بند ہو کے اندر بیٹھ، خوب دھکا دیا، دھکا نہیں نکلا، بیٹھ گیا۔ اب کیا کریں؟ انہوں نے کہا ایسا ہے کہ اپنی زندگی کے جو کام صرف اور صرف پروردگار کے لیے تم نے کیا ہو اس کو ذکر کرو، اس کے طوفان میں خدا سے دعا مانگو، اور ہمیں یقین ہے اللہ ہم کو عادت کر دے۔ اس میں سے ایک واقعہ وہ کہتا ہے کہ پروردگارا یہ عمل جو میں نے صرف اور صرف تیرے لیے کیا، وہ عمل کیا تھا؟ میں کاروبار سے آیا، آنے کے بعد تھکا ماندہ تھا، کھانا پینا کھا کے اب میں سونے گیا، سونے کے جا رہا تھا تو ابا نے آواز دی۔ اس زمانے میں، پرانے زمانے میں جو ہے گھر کے باہر کنویں ہوا کرتے تھے، آپ یہاں بھی ہوتے ہوں گے کبھی، کنویں سے پانی نکالنا تھا، تو جناب ابا نے آواز دی، کہا بیٹا پانی پلا مجھے، میں تھکا ماندہ ہوں، باہر سے آیا ہوں، کھانا کھا کے اب سونا ہے۔
آرام کرنا ہے. پاپا نے کہا کہ پانی سراہی